اگر پاؤں مرجھائے، ٹخنے میں اچانک تیز درد اٹھے، سوجن آ جائے اور چلتے وقت ایسا لگے کہ پاؤں ساتھ نہیں دے رہا تو اکثر لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں بس ذرا سا چک پڑ گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی جملہ سب سے خطرناک غلط فہمی ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہر چک معمولی نہیں ہوتی اور ہر چک خود بخود ٹھیک بھی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اگر شروع میں درست طریقے سے نہ سنبھالی جائیں تو مہینوں تک درد، کمزوری اور بار بار مڑنے کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چک صرف پاؤں کے مڑنے سے پڑتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چک اصل میں پٹھوں اور جوڑوں کو سہارا دینے والی نسوں کے اچانک کھنچ جانے یا ہلکے پھٹنے کو کہتے ہیں۔ جب یہ نسیں اپنی حد سے زیادہ کھنچ جاتی ہیں تو درد، سوجن اور حرکت میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا یہ تصور کریں، ایک شخص جسے ہلکا سا چک پڑا، اس نے سوچا 2 دن آرام کر لوں گا، کسی نے کہا مالش کر لو، کسی نے کہا گرم کپڑا باندھ لو اور کسی نے درد کی گولی دے دی۔ درد کچھ دن دب گیا لیکن جو نس اندر سے خراب ہوئی تھی وہ صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاؤں بار بار مڑنے لگے، چلتے وقت ڈر محسوس ہونے لگا اور ذرا سی بے احتیاطی پر دوبارہ شدید درد ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی غلطی یہی کی جاتی ہے کہ چک پڑتے ہی گرم مالش شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک تلخ سچ ہے۔ چک پڑنے کے ابتدائی دنوں میں گرمی اور زوردار مالش سوجن کو کم نہیں بلکہ بڑھا دیتے ہیں اور اندرونی نسوں کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چک کے شروع کے مرحلے میں اصل ضرورت ہوتی ہے سوجن کو روکنے اور نسوں کو آرام دینے کی، اس لیے ابتدائی احتیاط بہت اہم ہے۔ پاؤں کو زیادہ چلانے سے روکیں، وزن نہ ڈالیں اور اگر ممکن ہو تو کچھ وقت کے لیے آرام دیں۔ ٹھنڈی پٹی یا برف کا ہلکا استعمال سوجن کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سچ کی جو عام طور پر کوئی نہیں بتاتا۔ اگر چک صحیح طرح ٹھیک نہ ہو تو وہ جگہ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر بار بار موچ آتی ہے، سیڑھیاں اترتے ڈر لگتا ہے اور لمبے وقت تک کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان ہومیوپیتھک ادویات کی جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے فائدہ دیتی ہیں۔ چک پڑنے کے معاملے میں ہومیوپیتھی کا مقصد صرف درد دبانا نہیں ہوتا بلکہ نسوں کی اندرونی مرمت میں مدد دینا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی دوا آتی ہے آرنیکا۔ چک لگنے کے فوراً بعد درد، سوجن اور اندرونی چوٹ کے احساس میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر جب چھونے سے درد زیادہ بڑھتا ہو۔ دوسری اور اہم دوا روٹا ان کیسز میں زیر غور آتی ہے جہاں نسوں کو نقصان پہنچا ہو اور اگر ایسا لگے کہ جوڑ کمزور ہو گیا ہے تو یہ دوا خاص طور پر پرانے یا بار بار ہونے والی چک میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تیسری دوا ریسٹاکس ان لوگوں کے لیے بہت مددگار ہے جنہیں آرام کے بعد اکڑن محسوس ہو اور ہلکی حرکت سے کچھ بہتری آتی ہے مگر زیادہ چلنے سے درد بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھ لیں، ہر چک ایک جیسی نہیں ہوتی اور ہر مریض کے لیے ایک ہی دوا درست نہیں ہوتی۔ دوا کا انتخاب چک کی شدت، جگہ، سوجن، درد کی نوعیت اور مریض کے مزاج کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اب سب سے اہم بات سن لیں، چک کوئی معمولی بات نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر شروع میں صحیح احتیاط، غلط طریقوں سے پرہیز اور درست علاج کر لیا جائے تو یہی چک چند ہفتوں میں مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر لاپرواہی کی گئی تو یہی مسئلہ مہینوں کا درد اور سالوں کی کمزوری بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چک دوبارہ نہ پڑے، جوڑ مضبوط رہیں اور چلتے وقت اعتماد واپس آئے تو وقتی ٹوٹکوں کے بجائے ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال کریں۔ اگر یہ سچی اور عملی باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔